پورے روزے کے دوران یہ سوچا کہ افطاری میں تھوڑا کھائیں گے، لیکن جو ہی افطاری سامنے آئی پھر خود کو روک نہ پائے۔ اب پیٹ اتنا بھر گیا ہے کہ تراویح کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز سے فوری آرام کیسے مل سکتا ہے اور آئندہ اس غلطی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، ہومیو ہیل بائی ڈاکٹر دل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع بالکل آنےسٹ ہے، افطاری میں ضرورت سے زیادہ کھانا۔ سچ یہ ہے کہ سارا دن بھوکے رہنے کے بعد دسترخوان پر اپنے ہاتھوں پر قابو رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ رکو، لیکن اپنے ہاتھ کہتے ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ بایولوجی ہے۔ آج سمجھیں گے کہ اس کا جسم پر اثر کیا ہوتا ہے اور اگلی بار اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ابھی جو تکلیف ہے اس کا ہومیوپیتھک میں کیا حل ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ سارا دن روزے میں معدہ سکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، اور پھر افطاری میں اچانک بہت زیادہ کھانا کھائے تو معدے کی دیواریں کھنچتی ہیں، اور یہی وہ تکلیف ہے، جو بھاری پن ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ 5 ایسے اثرات ہیں جو آپ کے جسم فوری محسوس کرتا ہے۔ معدہ آپ کا ایسڈ بناتا ہے جو تذابیت اور جلن کا باعث بنتا ہے۔ آپ کے خون کی گردش ساری معدے کی طرف چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سستی اور نیند آتی ہے۔ تیسرا، جسم میں گیس بنتی ہے جس کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ چوتھی، آپ کا بلڈ شوگر تیزی سے اوپر نیچے ہوتا ہے جس کی وجہ سے چڑچڑاپن آتا ہے۔ تراویح میں توانائی نہیں رہتی جس کی وجہ سے آپ کی عبادت متاثر ہوتی ہے۔ اب افطاری کا بہتر طریقہ کیا ہے جس سے اس چیز سے بچا جا سکے؟ تو سب سے پہلے آپ کھجور اور پانی سے افطار کریں، پھر نماز پڑھیں اور پھر اس کے 20 منٹ بعد کھانا کھائیں۔ کھانا ہمیشہ چھوٹی پلیٹ میں کھائیں جس سے ذہن کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ 80% پر رک جائیں، یہ سنت بھی ہے اور ایک جاپانی اصول بھی ہے جسے ہارا ہچی بو کہتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں، کیونکہ آپ کے دماغ کو یہ سمجھنے میں کم از کم 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے۔ کھانے کے بعد 15 سے 20 منٹ کی واک لازمی کریں جس سے آپ کا ہاضمہ تیز ہوتا ہے اور بھاری پن کم ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس مسئلے کے حل کے لیے بہت ساری ہومیوپیتھک ادویات ہیں، جن میں سے سب سے پہلے آتی ہے نکس وومیکا، پھر آتی ہے پلساٹیلا، پھر آتی ہے اینٹی مونیم کروڈم، پھر آتی ہے کاربوویج، پھر آتی ہے ایپیکوک۔ یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہے، اور کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کسی بھی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کم کھانا سنت بھی ہے، سائنس بھی ہے اور سمجھداری بھی۔ اگلی بار افطاری سے پہلے یہ ویڈیو یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو۔ ہومیو ہیل بائی ڈاکٹر دل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پورے روزے کے دوران یہ سوچا کہ افطاری میں تھوڑا کھائیں گے، لیکن جو ہی افطاری سامنے آئی پھر خود کو روک نہ پائے۔